یہ آیت ایسی بہترین آیت ہے کہ اس آیت کے اگر فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو کم از کم 3-4 گھنٹے بھی کم ہیں. یہ آیت اتنی اللہ رب ذوالجلال کی اتنی بڑی نعمت ہے. صرف یہ آیت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس آیت کے اندر جس کی اولاد نافرمان ہے، باپ کی بات نہیں مانتی ہے، اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے، اپنے بندے کو، اپنے بچے کو ذہن میں رکھ کے اللہ رب ذوالجلال اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار کر دے. اس آیت کی اتنی فضیلت ہے، اگر کسی کا بچہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، یہ آیت پڑھنی شروع کر دے، اللہ رب ذوالجلال اس بچے کو اس برے راستوں سے حفاظت میں رکھیں گے. اس آیت کی اتنی بڑی فضیلت. آج ہمارے گھر، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں، جس بندے کی اولاد نہیں ہو رہی، بے اولاد شخص، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، التحیات تشہد کی آخری رکعت کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ رب ذوالجلال نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے اس آیت کی برکت سے. اس آیت کی برکت سے. کیوں کہ اس کے ترجمے کے اندر جو وسعت پائی جا رہی ہے نا، وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں پائی جا رہی. ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اگر کسی کی بیوی نافرمان ہے، یہ آیت پڑھنا شروع کر دے، اللہ رب ذوالجلال اس کی بیوی کو فرما بردار کر دیں. اگر کسی بچی کا یا کسی بچے کا رشتہ نہیں ہو پا رہا تو یہ آیت پڑھنا شروع کر دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے 1 مہینہ بہت دور کی بات ہے. جہاں چاہے گا، جس جگہ چاہے گا، اللہ رب ذوالجلال بہترین رشتہ عطا فرمائیں. اور اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے وہ رشتہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بعد میں لڑائی جھگڑوں والا رشتہ ہوگا. لڑائی جھگڑوں والا رشتہ نہیں ہوگا. اس آیت کی اتنی کرامتیں ہیں، اتنے فضیلتیں ہیں اس کی. یہ وہ کرامتیں بیان کر رہا ہوں جو میں خود جو لوگوں کو بتایا ہے اور لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے گھروں کے اندر خوشیاں پائیں. میرا ایک شاگرد سپارہ سنا رہا ہے مجھے، تو ایسے ہی سپارے کے اندر اس کی یہ آیت آئی تو میں نے اس کو کہا بچہ یہ آیت اس مقصد کے لیے ہے، کبھی ضرورت پڑی تو پڑھنا شروع کر دینا، کبھی ضرورت پڑی تو پڑھنا شروع کر دینا. کاروباری بچہ تھا، پڑھنا شروع کر دیا. 3-4 دن کے بعد آ کے کہنے لگا قاری صاحب یہ تو آیت کمال ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج سے پہلے کبھی بھی میرے گھر والوں نے میری شادی کی بات نہیں کی، میں نے جب سے آپ کی بات سنی ہے، پڑھنا شروع کیا ہے تو گھر والے میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں کہ شادی کروائیں آپ کی میری شادی کروانی ہے آپ کی. تو میں نے اس دن سے یہ آیت کو پڑھنا فی الحال چھوڑ دیا، ابھی شادی کروانی نہیں. تو یہ آیت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ اس آیت کی برکت سے فرما بردار، اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے گی. بے اولاد ہے اللہ رب ذوالجلال صاحب اولاد کرے گا. اور اگر کوئی راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، چاہے کسی عورت کا شوہر ہے، چاہے کوئی عورت بدتمیزی کرتی ہے، اللہ رب ذوالجلال اس آیت کی برکت سے فرما بردار اور مطیع کر دیں گے. اور اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، اس آیت کی اتنی فضیلت ہے کہ اس آیت کی برکت سے اچھا اور بہترین جگہ رشتہ، اور رشتہ بھی ہو چکا ہے، ہر جگہ ہر چیز میسر ہے، لیکن رکاوٹیں ایسی آ رہی ہیں کہ آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، اگلے سال ہو جائے گا، 6 مہینے میں ہو جائے گا. یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں، اگر پلے 1 ٹکا بھی نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال غیب سے اسباب مہیا فرما کر اس بندے کا وہ کام کر دیں گے. اس آیت کی اتنی فضیلت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھنے والے ہوں. چلے کچھ بھی نہ ہو، ان تمام آیات، اس تمام کاموں میں سے ایک کام بھی نہ انسان کا ہو، تو کم از کم اتنا تو اس کو ثواب ملے گا کہ جو انسان کبھی بھی قرآن مجید نہیں پڑھتا تھا، اب اس کی زبان پر قرآن کی ایک آیت رواں ہو گئی. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟